محمد اورنگزیب پروگرام پارٹنر کے ساتھ اس کو اپنا لباس قربان کرنا پڑ جائے وہ کر دیتا ہے، اس کے جوتے اس کو مطلب اس کی قربانی موت تو برحق ہے، تو وہ بھی کہے گا یار مرنا تو ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب شہید مقبول بٹ صاحب ہوں یا ان کی طرح جتنے بھی لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کشمیر کے لیے اس کی آزادی کے یعنی وہاں پہ کسی کونسل ہال میں، تو یہ وہاں پہ مہمان تھے، مسلم کانفرنس مسلمانوں نے یہ پلیٹ فارم اویس صاحب کیا اسلامی نقطہ نظر سے کچھ الفاظ کہے اس بارے میں دل کے اندر پیدا کیا. ایک حدیث ہے یا غالب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی جو محبت نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی وطن سے محبت کرتا ہے تو آپ کی پیدائش ہوئی جس مٹی سے، کہ اس کے حقوق نہیں ہمارے اوپر. اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر گزشتہ دنوں یہاں سے جو ملک کا پرائم منسٹر ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، اس کی کون سی جماعت ہے؟ مطلب دنیا کی ہسٹری میں شاید کبھی ایسے ہوا ہو کہ اپوزیشن بھی ایک ہی بندے، میرے جیسے اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ٹوٹل ڈمی میوزیم سے لوگ لا کے ان کی ڈمی بنائی جاتی ہے، یہ ڈمیاں ہیں حاضر ہوں گے. ہماری. ناظرین کے لیے بھی یہی میسج. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارٹنر کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب اویس منصف صاحب. اویس صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو سر، آپ نے انوائٹ کیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اویس صاحب میرا یہ آج کا جو موضوع ہے یہ، کیونکہ یہ پورا مہینہ جو فروری کا مہینہ ہے یہ شہید کشمیر مقبول بٹ کی برسی کا مہینہ ہے، تو لیے برسی کے موقع پر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ریاست جموں کشمیر کے موجودہ حالات ہیں، کیونکہ جتنے منسٹر ہیں، صدر ریاست ہیں اور وزیر اعظم صاحب میں بھی آنے والے ہوں بیرونی دوروں پہ، اس پہ بھی بات ہوگی. سب سے پہلے آپ شہید کشمیر کو اخراج تحسین پیش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھنے اور سارے سننے والے احباب کو امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا. دیکھیں انسان کی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے. بے شک. یعنی آپ دیکھیں نا، انسان کو اگر دینے پہ آئے تو اس کو اپنا لباس قربان کرنا پڑ جائے وہ کر دیتا ہے، اس کے جوتے اس کو کسی دینے، کوئی مانگ لے اس کو دینے پڑے مطلب انسان دے دیتا ہے. مطلب بہت سی ایسی چیزیں، اس کے گھر میں کھانا پڑا ہوا تھا، کسی نے مانگا، وہ چاروں نچار بھی اس کو دے دے گا. اس کے گھر میں کوئی اوڑھنے پہننے کی چیز ہے، کوئی گاڑی ہے، مطلب دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، اس میں سے اگر اسے کوئی قربان کرنا پڑ جائے نا تو چاروں نچار وہ اس کو قربان کر دیتا ہے. لیکن جان ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان مطلب اس کی قربانی سے ہمیشہ رائے فرار اختیار کرتا ہے. ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. آپ 100 سال کے بابے کو بھی کہیں گے نا کہ بھائی موت تو برحق ہے، تو وہ بھی کہے گا یار مرنا تو ہے، لیکن فی الحال مجھے جینے دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے انسان کی، وہ اس کی جان ہوتی ہے. اور شہید وہ انسان ہے کہ جو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اور بقول غالب کے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جو شہید مقبول بٹ صاحب ہوں یا ان کی طرح جتنے بھی لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے یا اپنی قوم اور اپنے وطن کی جو ہے وہ عظمت کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ وہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. تو ان کو مردہ کہنے سے بھی قرآن نے منع فرما دیا. وقت مختصر ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. تو کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوں تو ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے جی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ روزی بھی، رزق بھی انہیں ملتا ہے، وہ اسی طرح رزق بھی پاتے ہیں اللہ کے ہاں سے. تو بٹ صاحب کی جو سٹرگل ہے اپنی قوم کے لیے، کشمیر کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس قوم کو جگانے کے لیے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. انہوں نے
ساری زندگی ان کی ایک کھلی کتاب ہے، جس میں انہوں نے پہلے اس قوم کو جگانے کی کوشش کی، پھر اس کے لیے آزادی کے لیے ایفرٹ کی، پھر دونوں طرف سے خطرات محسوس ہوئے، یعنی آر پار دونوں طرف سے وہ ان کو مشکلات تھی، نہ وہ یہاں پہ محفوظ تھے اور نہ وہ ادھر محفوظ تھے، انہیں دونوں طرف سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر جو ان کی زندگی میں جو وہ لمحات آئے کہ انہوں نے اپنی جان بھی اپنے مالک کے ہاں پیش کر دی، لیکن وہ اس قوم کی جو ان کے ذمہ، یا انہوں نے سمجھا کہ جو میرا منصب ہے کہ میں اس قوم کو صحیح ڈگر پہ لے کے جاؤں، اس کی آزادی کے لیے آواز اٹھاؤں، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں جی ان کو، اللہ ان کو کرور کرور جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور آج ان کے جو فالورز ہیں، مجھے یہ اس بات سے تکلیف ہوتی ہے بہت۔ میں نے یہ سوال مجھے یاد پڑتا ہے 2012 یا 13 کا، محترم امان اللہ صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو کے پی جی بی سے تھے میرے خیال میں، تو وہ اس کے صدر رہے بہت عرصہ، یا چیئرمین رہے اس کے لبریشن فرنٹ کے۔ تو ہم اسٹوڈنٹ تھے مناج یونیورسٹی میں لاہور، تو وہاں پہ ایک اسی طرح برسی کے موقع پہ ایک پروگرام ہوا تھا وہاں پہ کسی کونسل ہال میں، تو یہ وہاں پہ مہمان تھے ہمارے امان اللہ صاحب۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ سر، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے، ایک طرف سید علی شاہ گیلانی ہے اور یہ کانفرنس کے نام سے، ایک طرف یاسین ملک ہے، ایک طرف ادھر پیپلز پارٹی ہے، ادھر مسلم کانفرنس ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جس طرح پاکستان بنانے کے لیے مسلم کانفرنس مسلمانوں نے یہ پلیٹ فارم یوز کیا، آپ کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کے خیالات جو بھی ہوں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پلیٹ فارم کو چوز کر کے، آپ کی جو بھی پارٹیاں ہوں، لیکن ایک پلیٹ فارم ایسا ہو جس کے ذریعے ہم آزادی کے لیے اسٹرگل کریں؟ تو وہ پھر اس پہ وہ مطلب لاجواب تھے وہ، جی۔ انہوں نے ظاہری بات ہے انہوں نے بتایا، اب لاجواب سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے مختصراً یہ تھا کہ پاسبل نہیں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے وہ سوچ لے رائے کے رکھتا چلتا ہے، رائے رکھتا ہے۔ اویس صاحب، کیا اسلامی نقطہ نظر سے وطن یا جو ہوم لینڈ ہے، جو آپ کا آبائی ملک ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ کا وطن ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، تو آپ کو اس مکہ کی دھرتی سے بڑا پیار تھا، تو جب آپ اس کو چھوڑ کے جانے لگے تو آپ نے پھر ایک کچھ الفاظ کہے اس بارے میں، ایگزیکٹ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان کا تھیم اگر آپ پوچھیں، چونکہ حدیث ہے تو میں اس میں تو بدل نہیں کر سکتا، اس کا تھیم یہ تھا کہ میں مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ تیرے جو مکین ہیں انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، تو وہ پھر اللہ کا ایک حکم تھا، آپ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہ ایک حب تھی حضور کی ذات کے اندر، حضور کے دل میں مکہ کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے میں اور آپ جس دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں، تو اب ہمارے وہ ایک رگ و ریشے کے اندر وہ پیوست ہے، وہ اس کی محبت اس وطن کی، وہ چاہے وہاں پہ روڈ مڈی روڈز ہیں، وہ جو ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے، یا وہ بہت خستہ حال علاقہ ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، صحت کا نظام نہیں ہے وہاں پہ، ایجوکیشن کا وہ نظام نہیں ہے، لیکن اس علاقے کی محبت جو ہمارے دل میں ہے نا، یہ کس نے ڈالی ہے؟ محبت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ پیدا کرتا ہے، اونلی بے اللہ کین شک، ڈو، صرف بے شک۔ اللہ محبت پیدا کرتا ہے دلوں میں۔ تو یہ اللہ نے اس وطن کی، اس دھرتی کی، اس مٹی کی محبت کو ہمارے اس دل کے اندر پیدا کیا۔ ایک حدیث ہے یا غالباً قول ہے، میں اس پہ ایگزیکٹ میری جو کہ تحقیق نہیں ہے، جیسے سننے میں آیا، حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی جو محبت ہے یہ ایمان کا کون سا حصہ ہے، حصہ؟ ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی اس میں کبھی بھی جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی وطن سے محبت کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یا اسلامی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، بالکل آپ اپنے وطن کے ساتھ محبت کریں، اور اس کے لیے بیسک جو یہ ہے کہ وطن ایک جگہ ہے، اور مسلمان کا کوئی مستقل وطن نہیں ہے، ہر ملک ملک ماس، یہ سارے ملک ہمارے ملک ہیں،
ٹھیک ہے جی، جہاں جہاں آپ جائیں اس کو اپنا ملک سمجھ کے، لیکن صحیح. جو ہمارا جس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، جو ہماری جنم جگہ ہے، اس کی جو حب ہے وہ کوئی دل سے نکال نہیں سکتا، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا، اس کی بہتری کے لیے، اس علاقے کے لیے. یار جہاں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وطن جہاں جس سے آپ کی پیدائش ہوئی، جس مٹی سے، کہ اس کے حقوق نہیں ہمارے اوپر، جی بالکل بالکل. تو یہ حقوق ہوتے ہیں. اویسا میرا آخری کوشچن ہے آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو آزاد کشمیر کے وزراء ہیں وہ بیرون ملک دوروں پہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. ہمارے صدر صاحب ہیں وہ بھی برمنگھم میں کو پروگرام کر رہے ہیں. اسی طرح جو اپوزیشن لیڈر گزشتہ دنوں یہاں سے واشنگٹن سے ٹرمپ کے ناشتے سے ہو کے گئے. تو اس طرح ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، فضول قسم کے لوگ ہیں، اور ٹوٹلی جو ان کا انحصار ہوتا ہے نا وہ حکومت پاکستان پہ ہوتا ہے. مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سیاہ ہے تو یہ سیاہ ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ وائٹ ہے تو وہ وائٹ ہے. اب آپ دیکھ لیں اس وقت جو ملک کا پرائم منسٹر ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، اس کی کون سی جماعت ہے؟ اس کے بالکل. پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ وہ ایسا کون سا کوئی پیغمبر کا بیٹا ہے یار کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس کو ووٹ کیا؟ کیوں؟ کہ پیچھے سے حکم آیا اسٹیبلشمنٹ کا اس کو ووٹ دینا ہے. نون لیگ نے اس کو ووٹ دیا، کیوں؟ وہ نون لیگ کا تھا؟ نہیں، پیچھے سے حکم آیا کہ اس کو ووٹ دینا ہے. جو وہاں کی جو تیسرا گروپ انہوں نے پی ٹی آئی سے کریٹ کیا، اس نے بھی ووٹ دیا اسے. تو مطلب ساری پارٹیوں نے، یار کبھی ایسے ہوا ہے؟ مطلب دنیا کی ہسٹری میں شاید کبھی ایسے ہوا ہو کہ اپوزیشن بھی ایک ہی بندے کو ووٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ بھی جس کی حکومت بن رہی ہے وہ بھی ساری اسمبلی اس بندے کو ووٹ کر رہی ہے؟ کیا اس کے اندر ایسا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو ہماری اسمبلی ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ میرے جیسے اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ٹوٹل ایک ڈرامہ ہے، ایک شو کیا جا رہا ہے، ایک ڈمی میوزیم جیسے ہوتا ہے نا، ڈمی میوزیم سے لوگ بالکل. لا کے ان کی ڈمی بنائی جاتی ہے. یہ ڈمیاں ہیں ہماری جو گورنمنٹ ہے. اس شعر کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں جی کہ جی. فردوس گر بروح زمیں است، ہمی است و ہمی است و ہمی است. تھینک یو سو مچ اویس صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی زبردست گفتگو آپ کے ساتھ رہی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ریاست کے سے وطن سے پیار کریں. ریاست جو ہماری ریاست جموں کشمیر ہے، اس سے پیار کریں، اس کے لوگوں کا خیال رکھیں. یہ آپ کا اس دھرتی پہ فرض